اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ شہر ہجر کی رنگین، مدہوش اور پرتعاش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرور، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام ادمیت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھی۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعت خداوندی کی کثرت نے شہر کو باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا، اور شیطان ان کی حیوانی حسلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ سورہ حور آیات 65۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز و استہزاء میں اڑا دیا۔ تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ سورہ حور 67۔ اس روز زوردار سخت چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیات 78۔ اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا کہ گویا وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورہ ہود آیات 68۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر رہتی دنیا تک کے مغرور، بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ سمود کی بستی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر قوم سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈھیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں
جسے حضرت صلح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری 3379-3378۔ قوم سمود جیسی عظیم الشان قوم کی تباہی و بربادی سے حضرت صلح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نسبت قوم کے مختصر احوال سے واقفیت موجود دور کے بنی نوع انسان کے بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ قصص القرآن، قصہ سمری، جادو گرجے، شمار نعمتوں سے مالا مال سرزمین سرسبز اور شاداب، سرسبز اور شاداب، مرغزروں، برے برے لہلاتے کھیت، کلیانوں، پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسن و جمیل جنت نظیر، جس کے باسی اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض اعلیٰ شان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں یدی طویل رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جو جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش و متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوشگن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و سرود کا غلبہ، لامحدود مراحت اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی و بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ دیکھو مجھے جو دیا عبرت نگاہ ہو، قدیم جزیرہ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرق عرب و قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صلح کہلاتا ہے۔ مدائن صلح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صلح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لق و دق
سارا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارت ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے اعلیٰ شان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج جدید دورے کے ماہر تعمیرات بھی انگشت بدناں رہ جاتے ہیں۔ سر پہاڑوں کے اندر اس شہر ہموشاں کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمانی قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہے: دیکھو مجھے جو دے دیا عبرت ناک ہو۔ نبی سے معجزے کی فرمائش۔ قوم ثبوت ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کا نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سورۃ الاعراف 73۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی ہے: اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 62۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے میں سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑ جس کا نام قاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گبن اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سورۃ الشعراء آیت 153-154۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ فقط اللہ کا ظہور۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر سجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست و توانا گبن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جند بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم، یہ نافاتہ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اس سے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 64۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی،
لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اس سے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ شعراء آیت 155-56۔ اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ سورۃ القمر آیت 27۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام دو حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا دو اوباش نوجوانوں کو، مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض نقطہ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد پہنچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 48۔ نقطہ اللہ کا قتل۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی میں پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوراً جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لعن طعن شروع کر دی، جس پر قادر بن سلف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اس سے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سواک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر 148۔ اللہ کا عذاب اور سامان عبرت۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا،
سلائے جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر